له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله العظيم. قابل ست تکریم میرے ایمانی اور اسلامی بھائیوں، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے اس وقت میں جو گھڑیاں گزر رہی ہے، دن رات نکل رہے ہیں، ہم سب کے سامنے ہے. اس موقع پر امت مسلمہ چاروں طرف سے گھری ہوئی ہے، ہر طرف سے فساد پھیلا ہوا ہے. آسمانی آفتیں، دنیاوی مصیبتیں، پریشانیاں پوری دنیا میں مسلمانوں کو گھیرے ہوئے ہیں. ان آفتوں اور ان فسادات کے پیچھے لوگوں نے غور و فکر بھی کیا اور اپنے اپنے اعتبار سے اس کے احتیاطی تدابیر اور اس کے اسباب بھی بیان کیے. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ زندگی کے کسی شعبے میں کسی موقع پر ہمیں تنہا نہیں چھوڑتی ہے. یہ اسلامی شریعت کی ایک امتیازی خصوصیت ہے کہ آج 1450 سال گزر گئے، لیکن کوئی حال ایسا نہیں آیا، کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوا جس میں اسلامی شریعت نے اللہ رب العزت کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں نے رہنمائی نہ کی ہو. یہ دنیا کے کسی اور مذہب میں کہیں نہیں ملے گا، صرف اس اسلامی شریعت کی خصوصیات میں سے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس دور میں بھی جن جن پریشانیوں سے امت مسلمہ دوچار ہے، جن وبائی امراض میں مبتلا ہے، جن آسمانی آفتوں کا نشانہ بنی ہوئی ہے، ان ساری چیزوں میں شریعت ہماری رہنمائی کر رہی ہے. دنیا والوں نے اپنے اعتبار سے غور کیا اور اپنے اعتبار سے اسباب بیان کیے کہ بھائی وبائی مرض کا پھیلنا کسی اس سبب سے ہے، لوگوں کے ملنے جلنے سے ہے، بھیڑ بھاڑ سے ہے، وغیرہ وغیرہ اسباب بیان کیے اور اس کی احتیاطی تدابیر بھی بیان کر دی کہ ماسک کا استعمال ہو، سینیٹائزر کا استعمال ہو، لوگوں میں بھیڑ بھاڑ نہ ہو، سوشل ڈسٹنس ہو، وغیرہ وغیرہ. لیکن ہمیں سوچنا چاہیے یہ ساری چیزیں ظاہری اسباب میں سے ہیں، اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، کون سی حقیقی چیز اور کون سا حقیقی سبب اس کے پیچھے کام کر رہا ہے. اللہ رب العزت نے اس کا حل ہمیں بتا دیا. قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. جو کوئی مصیبت آتی ہے، جن جن پریشانیوں سے امت مسلمہ کا مقابلہ ہوتا ہے، یہ در حقیقت تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حقیقت میں ان ساری چیزوں کا، ان مصائب کا اصلی سبب ہمارے اعمال ہیں. ایک اور موقع پر 21ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. دنیا میں جہاں کہیں فساد ظاہر ہوتا ہے، جہاں کہیں مصیبتیں آتی ہیں، یہ لوگوں کے خود اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. ہماری نظر وہاں نہیں جاتی. ہم دنیا کے اسباب دیکھ کر دنیاوی اعتبار سے احتیاطی تدابیر استعمال کرتے ہیں، اس سے انکار نہیں، لیکن حقیقت اس کے پیچھے کیا ہے، اس تک پہنچنا ضروری ہے. یہ ہمیں غور کرنا چاہیے. آج چند دنوں میں، چند مہینوں میں جو فسادات ہم نے دیکھے، اس کا علاج قرآن کریم میں بیان کیا گیا اور چند ہی دنوں میں امت مسلمہ کے سامنے یہ فسادات ظاہر ہوئے.
ظہر الفساد فی البر والبحر، زمینی سطح پر ہونے والے فسادات اور سمندر کے فسادات جو کچھ ظاہر ہو رہے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کے زیر میں فرماتے ہیں کہ جو فساد قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے اس فساد سے مراد وبائی امراض ہے، پانی میں ڈوب کر مرنے کے واقعات ہے، قحط سالی کا آنا ہے، نفع بخش چیزوں کا نفع کم ہو جانا، نقصان دہ چیزوں کا نقصان بڑھ جانا، یہ ساری چیزیں فساد ہے، جس کو قرآن کریم نے ظہر الفساد فی البر والبحر سے تعبیر کیا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، پچھلے چند ہی دنوں اور چند ہی مہینوں میں وبائی امراض سے بھی یہ امت دوچار ہوئی، سمندری آندھی سے، پانی کے سیلاب کی مصیبت سے بھی دوچار ہوئی، اور زوردار تیز و تند ہواؤں کی وجہ سے کئیوں کے مکانات گر گئے، مال و اسباب سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ سارے فسادات کا نتیجہ، اس کا اصلی سبب قرآن کریم میں بیان کیا، اور وہ کیا کہا؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ سائنسدانوں نے تو اپنے اعتبار سے کہہ دیا کہ ہوا کے تیز چلنے کا سبب یہ ہے، بیماری کے پھیلنے کی وجہ یہ ہے، لیکن حقیقت وہ نہیں، حقیقت ہمارے اعمال کا بگاڑ ہے، ہمارے اعمال کا فساد ہے۔ اب ہم نے اس تک غور نہیں کیا۔ دیکھیے، احتیاطی تدابیر کا استعمال کرنا منع نہیں ہے، ہر شخص کی طرف سے اجازت ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم صرف انہی احتیاطی تدابیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور یوں سمجھتے ہم نے ویکسین لے لی، ہم نے سینیٹائزر کا استعمال کر لیا، ہمیں کوئی بیماری نہیں لگتی۔ لیکن دنیا نے دیکھا کئی ایک طرح کی احتیاطی تدابیر استعمال کرنے کے باوجود روزانہ خبریں سننے کو ملتی ہیں، فلاں کی موت ہو گئی، فلاں کی موت ہو گئی۔ کہاں گئی وہ تدابیر؟ دیکھیے، اصل سبب وہ نہیں ہے، سبب اصل یہ ہے ہمارے اعمال کی درستگی ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اعمال پر قائم نہیں ہیں؟ اس بات کا تو ہر ایک کو اعتراف ہے کہ 100% امت مسلمہ اعمال پر کھڑی نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ درجے میں اعمال ہو بھی رہے ہیں۔ پچھلے 50 سال 60 سال پہلے کو اگر ہم دیکھیں تو ان دنوں کے مقابلے میں آج نماز پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ 50 سالوں سے پہلے کے مقابلے میں آج مسجدوں کی تعداد کئی گنا بڑھی ہوئی ہے۔ 50 سال پہلے کے مقابلے میں آج علماء کی کثرت کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ پچھلے 50 سال کے پہلے کے مقابلے میں آج دعوت و تبلیغ کا کام کئی عروج پر پہنچ چکا ہے۔ پچھلے 50-60 سال پہلے کے مقابلے میں آج تلاوت قرآن کرنے والے بڑی تعداد میں موجود ہیں، پھر بھی ان مصائب کا مقابلہ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ میں ذرا حساس موضوع پر کلام کر رہا ہوں، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ قرآن کریم نے کہا تمہارے اعمال کی وجہ سے فساد پھیلتا ہے۔ اگر ہم اعمال کو دیکھتے ہیں تو اعمال کرنے والے تو بہت سارے لوگ ہیں، پھر بھی ان مصائب اور ان نقصانات کو ہمیں کیوں جھیلنا پڑ رہا ہے؟ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم دوستو، صرف اعمال کر لینا کافی نہیں ہے، ان ساری چیزوں کے پیچھے غور کریں۔ قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اس کا نتیجہ نکالا جائے تو سمجھ میں یوں آتا ہے کہ 2 چیزوں کی وجہ سے ہمیں ان پریشانیوں اور مصیبتوں کو جھیلنا پڑ رہا ہے۔ 2 چیزوں کی وجہ سے ہمیں یہ مصائب جھیلنے پڑ رہے ہیں۔ نمبر 1 گناہوں کی کثرت، اور دوسری چیز اعمال کا بے وزن ہونا۔ میں انشاءاللہ مختصر وقت میں ان 2 چیزوں پر آپ کو کچھ باتیں بتلانا چاہتا ہوں۔ اعمال ہم کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گناہ بھی بڑھ رہے ہیں۔ جہاں نمازیوں کی تعداد، جہاں تلاوت قرآن کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، جہاں حجاج کی تعداد بڑھ رہی ہے، جہاں مساجد، مدارس، علماء اور حفاظ کی تعداد بڑھ رہی ہے، وہیں ہمارے گناہ بھی بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ پچھلے سالوں کے مقابلے میں آج بے حیائی اتنی بڑھ چکی، یوں سمجھے حیا باقی ہی نہ رہی۔ پچھلے سالوں کے مقابلے میں بد نظری اتنی بڑھ گئی
کہ نامحرم کی طرف نظر اٹھانا کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ پچھلے سالوں کے مقابلے میں زبان کی بے احتیاطی، غیبت، جھوٹ، گالی گلوچ اتنا بڑا کہ معصوم بچہ بھی اپنے باپ کے سامنے بے تحاشا گالیاں بول دیتا ہے۔ ایک شاگرد اپنے استاذ کے سامنے، ہر چھوٹا اپنے بڑے کے سامنے جھوٹ بول کر دھوکہ دے دیتا ہے۔ کیا ہماری زبان سے جھوٹ نکل رہا ہو، گالی گلوچ عام ہو رہی ہو، بڑوں کا احترام ختم ہو رہا ہو، چھوٹوں کے حقوق تلف ہو رہے ہو، جہاں حیا نام کی کوئی چیز نہ رہی ہو، پھر کیا ہم اللہ کی مدد اور اس کی نصرت کی امید رکھیں گے؟ تو اعمال کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ عبادت کر لینا آسان ہے، لیکن گناہوں سے بچنا یہ مشکل ہے، اور یہی ضروری ہے۔ عبادتوں کو باقی رکھنا، اس کے فضائل، اس کے منافع اور اس کے فوائد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچانا بہت ضروری ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ان مصائب اور پریشانیوں کو جو ہمیں جھیلنا پڑ رہا ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب گناہوں کی کثرت ہے۔ گناہ اتنے بڑے، ہم نے اللہ کی نافرمانیاں اتنی کی کہ اب اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ دیکھیے، آپ یوں نہ سمجھیے کہ ہم آزاد ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، ہمیں اسے اس کی مان کر چلنا ہوگا۔ اگر دنیا والے اس راہ سے، جس راہ پر چلنے کا حکم دیا گیا تھا، اس راہ سے ہٹتے ہیں، اللہ رب العزت تھوڑی سی مصیبت دے کر، تھوڑی سی پریشانی میں ڈال کر دنیا والوں کو بطور خاص امت مسلمہ کو متوجہ کرتے ہیں کہ آپ جس راستے سے ہٹ رہے ہیں، جس راستے کی طرف آپ جا رہے ہیں، وہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، دوبارہ ہمیں صحیح راستے پر آنے کی ضرورت ہے۔ ان باتوں کو صرف کہنے اور سننے کی حد تک نہ رکھا جائے۔ آج اجتماعی طور پر اللہ سے توبہ کرنے اور معافی مانگنے کا وقت ہے۔ اجتماعی طور پر اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سارے حالات بتلا رہے ہیں اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا، اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کرنا۔ توبہ کو مکمل کرنے کے لیے پچھلے سالوں میں جو کچھ گناہ ہوئے، ان پر ندامت اور افسوس۔ دوسری چیز، اسی وقت گناہوں کو چھوڑ دینا۔ جو شخص جس گناہ میں مبتلا ہے، اسے اسی وقت گناہ کو چھوڑنا ہوگا۔ اور تیسری چیز، آئندہ ان گناہ کو کبھی نہ کرنے کا عزم۔ یہ تین چیزیں توبہ کے مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ کوئی آدمی توبہ بھی کرے لیکن اسے گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہ ہو تو اس کی توبہ مکمل نہیں ہوتی۔ آسان سی بات ہے، ہم پر کسی نے ظلم کر دیا، ہمارا کسی نے مال چھین لیا، یا ہمیں کسی نے تھپڑ مار دیا، اب آ کر وہ کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے، میری غلطی ہو گئی، میں نے غلطی سے آپ کو مار دیا۔ ہم کہیں گے ٹھیک ہے، آئندہ ایسا مت کرنا۔ اگر وہ یوں کہتا ہے کہ نہیں، آئندہ بھی تو میں ماروں گا لیکن ابھی معاف کر دو، آپ ہی سچے دل سے بتائیے کیا ہم اسے معاف کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ جب اللہ کے سامنے ہم معافی مانگے تو ہمارا عزم ہونا چاہیے کہ جن گناہوں میں مبتلا ہوں، آج ہی سے ان گناہوں کو میں چھوڑ رہا ہوں اور آئندہ کبھی وہ گناہ نہیں کروں گا۔ بہرحال میں بتا یہ رہا تھا کہ دنیا میں جو کچھ فساد پھیل رہے ہیں، اس کا ایک حقیقی سبب اعمال کا بگاڑ ہے، اور اعمال کی بگاڑ میں ایک چیز گناہوں کی کثرت۔ دوسری چیز، ہمارے اعمال ہو رہے ہیں، ان اعمال کو وزنی بنانا ضروری ہے، ان اعمال کو ایسا کرنا ضروری ہے جس طرح شریعت نے ہمیں بتلایا ہے۔ ہم اعمال کرتے بھی ہیں لیکن ہمارے اعمال بے وزن ہیں۔ اعمال کا وزنی ہونا ضروری ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، اور جس شخص کے اعمال، نیک اعمال کا ترازو
جھک جائے گا. جس شخص کے نیک اعمال وزنی ہوں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اپنی من پسند زندگی میں ہوگا، وہ اپنی خوشحال زندگی میں ہوگا، وہ اپنی پسند کے مطابق جنت میں زندگی گزارے گا. اور جس شخص کے اعمال ہلکے ہوں گے، بے وزن ہوں گے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ جہنم کا گہرا گڑھا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اعمال میں وزن کا ہونا بھی ضروری ہے. بے وزن اعمال سے کام پورا نہیں ہوتا ہے. ان چیزوں کے لیے ایک خاص بات یہ ہے کہ ہر عمل سے پہلے ہمارا استحضار ہو کہ ہمیں اسے کل قیامت میں اس بات کا جواب دینا ہے. جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس کا حساب مجھے روز قیامت دینا ہے. یہ آخرت کا اور قیامت کا تصور ایسی چیز ہے جس سے انسان تقریباً تمام گناہوں سے بچ جاتا ہے. جو عمل کرنے ہم جا رہے ہیں، جو لین دین، جو معاملہ معاشرت میں، معاملات میں، عبادات میں، اخلاقیات میں، ہر جگہ ہمارا استحضار ہو کہ کل قیامت میں مجھے اس کے بارے میں سوال ہوگا اور مجھے اس کا جواب دینا ہے. وہ ہولناک منظر ہوگا. قیامت کا وقت وہ ہوگا، ایک چنگاڑ ایسی ہوگی جس کے سامنے کوئی انسان، کوئی جاندار ٹک نہیں سکے گا. القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ. قارعہ کہتے ہیں کھڑکھڑانے والی، کھٹکھٹانے والی آواز. ایسی خطرناک آواز ہوگی جس سے دل دہل جائے، کلیجے منہ کو آ جائے، کان جس کے سننے کی طاقت نہ رکھے. وہ قیامت کی آواز ہوگی. اس دن انسانوں کا حال کیا ہوگا؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، پروانوں کی طرح ہوں گے. جب موم بتی جلائی جاتی ہے اس پر چھوٹے چھوٹے جراثیم، کیڑے جسے پتنگے کہا جاتا ہے، یہ اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں. قیامت کے دن انسان بھی اسی کثرت کے ساتھ ہوں گے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک تمام لوگ جمع ہوں گے. لوگوں کی ایک بھیڑ ہوگی اور جس طرح یہ پتنگے ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہوتے ہیں، ادھر سے ادھر اڑ رہے ہوتے ہیں، جن کی کوئی سمت، کوئی جہت متعین نہیں ہوتی، انسان بھی اس دن پریشانی کے مارے بے تحاشا ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہوگا. اس کو اپنی جان کے علاوہ کسی کی فکر نہیں ہوگی، جسم پر کپڑا تک نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بتلائی کہ قیامت کے روز جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے ان کے جسم پر کپڑا تک نہیں ہوگا، حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول وہ منظر کیسا ہوگا جس وقت جسم پر کپڑا بھی نہیں ہوگا؟ کیا اس وقت ہمیں لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے شرم نہیں آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ وہ وقت ایسا ہوگا کہ جس وقت کسی کو کسی کے سامنے دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ہوگی. ان الفاظ پر اگر ہم ذرا غور کریں، ذرا توجہ ڈالیں تو کتنا خطرناک ماحول ہوگا کہ خود کے جسم پر کپڑا بھی نہیں ہوگا، لیکن اس وقت انسان کو یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ آج میں برہنہ اور ننگا جا رہا ہوں. اس قدر پریشانی کا حال ہوگا. وہاں ہمیں کوئی کام نہیں آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. ہر شخص ایک دوسرے سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، اولاد ماں باپ سے بھاگیں گے، ماں باپ اپنی اولاد سے منہ چھپائیں گے. وہاں کوئی کام نہیں آئے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس وقت ہر شخص اپنی حالت میں ہوگا، اپنی حال، اپنی شان میں ہوگا، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی. یہ قیامت کا منظر ہوگا. اگر اس قیامت کے منظر کا پورا یقین ہمیں ہو جائے تو پھر ہمارے اعمال درست ہو جائیں گے. آخرت کا تصور سارے اعمال کی درستگی کا علاج ہے. اس لیے ہر عمل سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے جو کام میں کرنے جا رہا ہوں، جو بول میں بولنے جا رہا ہوں، روز قیامت مجھے اس کا جواب دینا ہے. کل کو میری موت آئیں گی. آج میں نے کئی جنازے اٹھتے دیکھے، آج کئیوں کے کفن کٹتے ہوئے دیکھے، آج کئیوں کی موت کے اعلان مسجدوں سے ہوتے رہے. کل کا وہ دن ہوگا جس دن میری موت کا اعلان ہوگا. لوگ مجھے کندھے پر اٹھا کر لے جائیں گے، ایک گڑھے میں ڈال دیا جاوے گا. وہاں نہ دنیا کی مال و دولت کام آئے گی، نہ رشتہ دار کام آئیں گے، نہ کوئی پہچان والے کام آئیں گے. وہاں کام آئیں گے تو صرف ہمارے نیک اعمال کام آئیں گے. یہ تصور ضروری ہے، تب جا کر ہمارے اعمال درست ہوں گے.
ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں، دل سے یقین بھی رکھتے ہیں، لیکن یقین کامل نہ ہونے کی وجہ سے ہم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جس کو آخرت کا پورا یقین ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ سمجھتا ہے اللہ کی نظر مجھ پر ہے۔ آج اگر میرے سر پر کوئی نگران نہیں ہے، مجھے اگر دنیا میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو ایک اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے اور قیامت میں مجھے اسی اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ یہ تصور جب پیدا ہوگا اس وقت ہمیں ہر کام میں شریعت اور سنت کے مطابق عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ مختصراً میں ایک چیز اور بتلا دوں، اعمال میں وزن کا ہونا ضروری ہے۔ وزن کن چیزوں سے پیدا ہوگا؟ وزن پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ جس شخص کے پاس ایمان نہیں ہے، چاہے جتنے خیر کے اعمال کر لے، جتنے نیک اعمال کر لے، اس کے نیک اعمال کا آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ملے گا، آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، بلکہ ان اعمال کو ہباء منصورا، اڑتی ہوئی ریت اور دھول کی طرح کر دیا جائے گا، جس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوگی۔ تو اعمال میں وزن پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز صدق کا ہونا ضروری ہے۔ صدق یعنی ہر عمل کو شریعت اور سنت کے مطابق کرنا، جس طرح شریعت نے حکم دیا ہے بعینہ اسی طرح کرنا، اس کو کہیں گے صدق۔ اعمال میں وزن اسی وقت پیدا ہوگا جب ہمارا عمل شریعت اور سنت کے مطابق ہو۔ مثال کے طور پر ابھی ہمیں جمعہ کی نماز پڑھنا ہے، جمعہ کی نماز کے لیے 2 رکعت فرض ہے۔ اب کوئی شخص آ کر یوں کہے میں روزانہ دوپہر میں 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں ظہر کی، آج جمعہ کا دن مبارک دن ہے، ایک عبادت کا دن ہے، اس وقت اللہ کی طرف اور زیادہ رجوع اور توجہ کرنی چاہیے، جب میں روزانہ 4 پڑھتا ہوں آج 2 کیوں پڑھوں؟ آج بھی میں 4 رکعت فرض پڑھوں گا۔ بتائیے اس کی نماز قبول ہوگی؟ ہرگز نہیں، کیونکہ شریعت نے کہا ہے 2 رکعت فرض ہے، 2 ہی پڑھنا ہے۔ یہاں نماز پڑھنا عبادت ہے، اس کے باوجود نماز کی زیادتی، رکعتوں کی زیادتی بندے کی طرف سے قبول نہیں کی جائے گی۔ کوئی شخص یوں کہے کہ روزانہ نماز میں ہم ہر رکعت میں 2 سجدے کرتے ہیں، مجھے 2 سجدوں پر اطمینان نہیں ہوتا، میں آج سے 4 سجدے کروں گا، تو سجدہ کرنا عبادت ہی ہے، میں 4 سجدے کروں گا، نہیں چلے گا۔ سجدہ عبادت ہے، لیکن اس کے باوجود عبادت وہ اس وقت بنے گی جب کہ وہ شریعت اور سنت کے مطابق ہو۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اعمال میں وزن پیدا کرنے کے لیے نمبر 1 ایمان کا ہونا ضروری ہے، نمبر 2 شریعت و سنت کے مطابق ہونا ضروری، اور نمبر 3 اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی آدمی کے پاس ایمان بھی ہے، عمل شریعت اور سنت کے مطابق بھی کرتا ہے، لیکن اخلاص نہیں ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور ریاکاری کے لیے کرتا ہے، لمبی لمبی نفلیں بھی پڑھتا ہے، لیکن اس نیت سے کہ لوگ مجھے نیک کہیں گے، تو اس کے اعمال میں وزن نہیں ہوگا، وہ بے وزن اعمال ہوں گے، اور جو بے وزن اعمال ہوں گے قرآن کہتا ہے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر مومن بھی ہے لیکن اس کو اس ریاکاری کی سزا بھگتنا ہوگی، اس کے بعد اس کا کلمہ اسے جنت میں لے جائے گا۔ بہرحال تو موجودہ وقت میں جن فسادات اور مصائب سے ہم دوچار ہیں، ان فسادات کا قرآن میں علاج بتلایا گیا ہے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے یہ نقصان ہو رہے ہیں۔ میں نے 2 چیزیں آپ کو بتائی ہے، ان اعمال کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات، ہر شخص اپنے تئیں چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو چھوڑ دے، جو جس گناہ میں مبتلا ہے دل ہی دل میں نیت کرے، اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، اور آئندہ کبھی اس گناہ کو نہ کرنے کا پورا عزم ہو۔ دوسری بات، ہم اپنے عمل میں وزن پیدا کریں، شریعت اور سنت کے مطابق ہر چھوٹی سی چیز مستحب اور سنت کو بھی کے اوپر بھی عمل کرنے والے بنے۔ سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ سنت پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔